امام سعدی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوٹھی دے دی، میں نے وہ پہن لی۔ سونے کی انگوٹھی دینے کے بعد جب میں باہر نکلتا تھا تو مجھے ایک شخص گھورا کرتا تھا۔ ایک دن وہ شخص میرے پاس آیا، جیسے دھوکے باز اور ٹھگ انسان ہوتے ہیں نا، دھوکے باز، وہ شخص جب میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ بیٹا میرے پاس یہ گڑ کی ڈلی ہے، گڑ ہوتا ہے نا گڑ، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ اس بچے کو کہتا، شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس نے کہا کہ یہ زبان سے چکھو۔ کہا میں نے جب زبان سے چکھا تو مجھے میٹھا لگا۔ میں نے کہا یہ تو میٹھا ہے۔ کہا ابھی اپنی انگوٹھی کو چکھو۔ جب اس نے سونے کی انگوٹھی کو چکھا تو کوئی ذائقہ ہی نہیں تھا۔ کہا یہ بے ذائقہ چیز مجھے دے دو، یہ ذائقے والی چیز تم لے لو۔ تو وہ گڑ کی ڈلی اس کو دے دی اور وہ سونے کی قیمتی چیز لے لی۔ آج یہی ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ یہ دنیا کی عزتیں، عشرت، فائدے، یہ روشنیاں، یہ چمک، یہ دھمک، یہ مال، یہ عزت ہم نے لے لیا، اور ہمارے بنائے ہوئے قوانین، ضوابط، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، جن قوموں نے لی وہ ترقیاں پا رہی ہیں۔ دین اسلام کے قوانین، ضوابط، مگر ہم نے اس دین کو نہیں سمجھا، اور ان چمکوں کو، دھمکوں کو لے کر اس دین کو ہم نے پسے پش ڈال دیا۔ وہ قیمتی چیزیں ہم نے دے دی اور یہ تھوڑی سی مٹھاس والی چیزیں وہ گڑ کی طرح اپنے پاس لے لی۔ لگے ہوئے دنیا کمانے میں، لگے ہوئے مال جمع کرنے میں، عشرتیں، عزتوں پہ تکبر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دین کا کچھ پتہ نہیں۔ خدا را دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی قدر کریں، اس کے احکامات کو سمجھنے کی قدر کریں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ توفیق دے کہ سنت پر اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ دین پر چلنا مشکل ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، اور دین ہم سے مانگتا کیا ہے؟ سارا دن آپ تجارت کریں، سارا دن رشتہ داروں کے ساتھ رہیں، سارا دن اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں، مگر دن میں 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، بس یہ دین ہے۔ پورے دن کا 24 گھنٹے کا جو دین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے پابندی سے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ بھی ہمارا فائدہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ بھی اس لیے کہ جب تم نماز پڑھو گے تم پر جو معاشرے کا، زمانے کا، دنیا کی دھول مٹی جو تمہارے وجود کو، دل کو چھو جاتی ہے، وہ نماز پڑھنے سے میں اس دھول مٹی کو دور کر دوں گا، تمہیں پاک کر دوں گا اس سے۔ وہ جو تم پر بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ نماز کے ذریعے میں دور کر دوں گا۔ جو تم معاشرے میں گھومتے ہو اور پھر تمہیں گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے، ان خیالات کو تمہارے دل سے نکال دوں گا، تمہارا دماغ اس طرف سوچے گا نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، فاحشانہ چیزوں سے تمہیں روک دے گی نماز، غلط کام کرنے سے تمہیں روک دے گی۔ اب 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، سارے دن کے معاملات بھی اس کی برکت سے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ نماز تو یہ چیز ہے، نماز تو یہ ہے، صرف دن میں 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، ایک حاضری لگانی ہے۔ جیسے ہم اسکول میں آ جاتے ہیں نا، جیسے ہم اسکول میں آ جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، جیسے ہم اسکول میں آ جاتے ہیں اور اسکول میں آنے کے بعد صبح ہم اپنی حاضری لگاتے ہیں، اٹینڈنس لگاتے ہیں۔ آپ آفس جاتے ہیں، وہاں اٹینڈنس لگاتے ہیں۔ آج کل تو فنگر پرنٹس آ گئے، آفس میں جانے سے پہلے تھم لگائیں گے، آپ کی انٹری ہو جائے گی کہ آپ داخل ہو گئے ہیں۔ اب اس سسٹم کے اندر، اس 4 دیواری کے اندر جو کچھ بھی ہوگا آپ بھی اس کا حصہ بنیں گے۔
اسکول میں پڑھائی ہوگی، آپ اس کا حصہ بنیں گے کیونکہ آپ آ گئے، آپ نے حاضری لگا لی۔ اگر کھیل کود کا ٹائم ہوگا آپ بھی کھیلیں گے، کودیں گے۔ کچھ بھی عمل ہوگا آپ اس کا حصہ بنیں گے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میں نے رحمتیں، عزتیں، شفاعت، فضل، کرم، عنایتیں، نعمتیں، جب یہ سارے خزانے میں نے ہی تمہیں دینے ہیں، کم سے کم تم حاضری تو لگاؤ تاکہ اس سے میں تمہیں حصہ دے سکوں۔ بڑا عجیب بات ہے کہ ہم اس کی حاضری تو لگائیں، یا اللہ ہم بھی تیرے ماننے والے ہیں، اس دنیا میں محنت کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس سے حصہ دے۔ قرآن میں کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ عبادت کا وقت ہو، اپنی تجارت کو روک دو، عبادت کر لی، وابتغوا من فضل اللہ، اب میرے فضل کو تلاش کرو۔ پھر منع نہیں کیا کہ تم عبادت میں ہی ڈوبے رہو، تجارت نہیں کرنا، اہل خانہ سے بات نہیں کرنا، بیوی کو ٹائم نہیں دینا، بچوں سے نہیں ملنا، سارا دن عبادت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ عبادت اس لیے ہے کہ تمہاری حاضری لگ جائے، میری رحمتوں کے سائے تلے آ جاؤ، رزق میں فراخی، صحت، عافیت، تندرستی کے حصے دار میں تمہیں بنا دوں۔ یہ اس لیے ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے مستثنا ہے کہ جو لوگ عبادت نہیں کرتے اللہ اس سے بھی نوازتے ہیں، جو اللہ کا کلمہ نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ اس سے بھی نوازتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ صرف میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ دین کی تو 5 نمازیں دن میں، وہ بھی اس لیے کہ وہ تمہیں پاک کرے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ کسی کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ کہا اسی طرح نماز ہے، جو تمہاری باطنی میل کچیل گناہوں کی وجہ سے تمہارا دل گند آلودہ ہو جاتا ہے، اس نمازوں کے ذریعے سے اللہ وہ میل نکال دیتے ہیں۔ تمہیں گناہوں کی طرف جانے کی ترغیب نہیں ہوتی، تمہارا دل نہیں چاہتا تم گناہ کی طرف جاؤ۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر، اگر ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بہت چھوٹی سوچ، ہم جب اپنے دوستوں کے ساتھ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ محفلوں میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسی محفلیں ہم میں سے کسی کو ملیں تو آپ غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گندے بری الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ سب ساتھی آتے ہیں نماز پہ، نماز کے بعد دوبارہ محفل وہی لوگ وہی، اب برے الفاظ وہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے جملہ کیا نکلتا ہے؟ یار ابھی تو نماز پڑھ کے آئے ہو، تھوڑا خیال کر لو، نکلتا ہے جملہ۔ تو یہی تو پہلے گپ شپ کر رہا تھا، آج یہی ابھی نماز کے بعد کہہ رہا ہے یار تھوڑا خیال کر لو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمہیں نمازیں اب یہ باتیں کرنے سے دل میں وہ مزہ جو سکون تمہیں تھوڑی دیر کے لیے مل رہا تھا وہ ختم کر دیا۔ کہتا یار ابھی نماز پڑھ کے آئے، یار اب ایسی باتیں نہ کرو، ابھی تو نماز پڑھی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے انسان پہلے سے زیادہ نیک ہو جاتا ہے، کیوں؟ ماحول ہی عبادت کا ہوتا ہے، وہ چاروں طرف سے اللہ کی رحمتوں کی سمٹ میں ہوتا ہے، روزہ ہے وہ ڈھال بنا ہوا ہے، نماز ہے، ذکر اذکار ہے، مساجد میں درس و دروس کے تو وہ ہے سلسلے، رات کو نماز تراویح ہے، دن کو روزے سے ہے، جو وقت بچا اس نے صدقے میں نکال دیا، ہاتھوں میں تسبیح ہے، ذکر اذکار ہے، سر پہ ٹوپی، ہمیشہ نمازوں کی فکر ہے، تو گناہ کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ یہ ایک قرآن کی حقیقت ہے، ایک آیات کی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز، یہ عبادت تمہیں گناہوں سے روک دے گی، تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی۔
اور یہی دین ہے کہ تم نے ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو گے، جھوٹ سے، کینہ سے، بغض سے، زنا سے، شراب پینے سے، غلط محفلوں سے، انشاءاللہ یہ نماز خود بخود تمہیں دور کر دے گی، خود بخود تمہیں دور کر دے گی یہ نماز۔ یہ ایسی چیز ہے۔ تو دن کیا ہوا؟ بہت ہی آسان، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کا ٹائم آپ نے نکالنا ہے، جو آپ کو گناہوں سے بھی دور کر دے گا، تمہارے دل میں جو گناہوں کی وجہ سے یا ایسی محفلوں کی وجہ سے کالا پن آ گیا ہے اسے بھی ختم کرے گا اور تمہیں عبادت کی طرف لگائے گا۔ اور سارا دن جو آپ کماتے ہیں، رزق اکٹھا کرتے ہیں، 1 سال ہونے پر 2.5% آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ حکم ہے اسا۔ 2.5% آپ نے دینا ہے اگر صاحب نصاب ہیں۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے، آپ کی کمائی آپ کو پورا نہیں ہو رہی، آپ کا گزارا مشکل سے چل رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، کھانا ہے، راشن ہے، رہنا ہے، گھر کا کرایہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تم پر نہیں ہے۔ جتنا کمایا ہے سب کھاؤ، وہ تمہارا ہے۔ کیسے دن مشکل ہوا؟ وہ بھی تمہارا ہے، تم ہی کھاؤ۔ تو ہم یہ جو سوچتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں، اس سوچ کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ دین تو ایسے سونا اور سنہری چیز ہے، سونے کی مانند ہے، جسے ہم نے اپنے پسے پشت ڈالا ہوا ہے۔